قسط نمبر 7۔ سردار جو اپنے گھر کے لیے نکل رہا تھا، راستے میں حریم کو پریشان کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً گاڑی رکوائی اور اتر کر اس کے پاس گیا۔ تمہاری دوست کہاں ہے؟ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سر، مجھے یہاں اس مارکیٹ میں جانا تھا، لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو آفاف یہاں نہیں تھی۔ میں نے لوگوں سے بھی پوچھا، مگر سب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے پریشانی سے بے حال ہوتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں آنے سے پہلے تمہارا کسی نے راستہ روکا تھا؟ سردار نے تفشیش لہجے میں پوچھا۔ ہاں سر، مجھے یاد آیا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو علیان شاہ نے آفاف کو راستے میں روک کر نہایت برے القابات سے نوازا تھا، جس پر آفاف نے اسے تھپڑ جڑ دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس سب کے پیچھے اسی کا ہی ہاتھ ہے۔ وہی آفاف سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تحریم نے اپنے آنسو صاف کرتے فوراً سردار کو بتایا تھا، جس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے سیکیورٹی کو فون کیا۔ 5 منٹ کے اندر میری بوٹ تیار کرو، ہم علیان شاہ کے شپ پر جا رہے ہیں۔ آفاف کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک عالی شان بیڈ پر پایا، جس کے چاروں اطراف لڑکے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ علیان شاہ سامنے کروفرڈ سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے انسٹرکشن پر لڑکے کیمرے آفاف کی طرف کیے اس کی ویڈیوز بنانے والے تھے۔ آفاف کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں، اور علیان شاہ اس سے کیسا کام لینا چاہتا ہے۔ خبردار میرے قریب مت آنا ورنہ میں مار دوں گی، اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے شوکیس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ شوکیس کو اٹھا کر سامنے سے اپنے آتے طرف لڑکے کی طرف دے مارنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اسے دیکھ کر بے دھڑک آگے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا اور اس نے لڑکی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تمہارے اس ایکٹنگ کے جال میں پھنس جائیں گے تو تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ پہلے سب ہی لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہیں، اپنی بات سے مکرتی ہیں، پھر مردوں کی دولت کے لالچ میں آ کر ان سے جنسی تعلقات بنا لیتی ہیں، جیسا کہ تم نے سردار کے ساتھ کیا۔ جب تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہو تو یہاں بھی کر سکتی ہو میری جان، اس نے ترچھی نظروں سے آفاف کو گھورتے ہوئے کہا، جس کو اس کی یہ بات سنتے شدت سے غصہ چڑھا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے قریب سے سرکتے ہوئے لڑکے کو سر میں شوکیس دے مارا اور اسے دھکا دیتی باہر کو فرار ہو گئی۔ تم سب پر ایک لڑکی نہ سنبھال سکی تم لوگ، علیان نے آفاف کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ آفاف جب باہر آئی تو خود کو ایک بڑی شپ میں دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی، جس کے چاروں طرف گہرا نیلا سمندر تھا، جس کی لہروں پر چاند کی روشنی نہایت پرسوز لگ رہی تھی۔ وہاں کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیشہ خیمہ تھی۔ کہاں جاؤ گی بچ کر ڈیئر؟ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تم میری بات مان لو، علیان نے اس کے پیچھے آتے فخر سے کہا۔ نہیں نہیں، میرے قریب مت آؤ ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے لڑکی؟ تمہاری بات کو میں سچ مان لوں گا۔ بہت دیکھی ہیں تم جیسی جو شروع میں تو اپنی بات پر اڑی رہتی ہے، مگر آخر میں ہاتھ پر مکھن کی طرح پھسل کر آتی ہیں، ان سے طنزیہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے ابھی تک آفاف بری لڑکی ہی لگتی تھی۔ تو پھر ایک پیسہ بھی لیے بغیر میری سردار سے جان چھڑا دو، وہ چیخ کر بولی۔ چاہے تم جو مرضی کہہ لو، میں سردار کی تھی اور سردار کی ہی رہوں گی۔ تو علیان اسے ایسے نظروں سے دیکھنے لگا جیسا کہہ رہا ہو، تمہیں مرتے دم تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آفاف نے شپ کی ریلنگ پر چڑھتے ہوئے کہا، جہاں پر ٹھٹھاتی لہروں کے چھینٹے پڑ رہے تھے۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے آفاف کے جسم میں کپ کپی طاری کر دی۔ آفاف کی روتے ہوئے ہچکی بند ہو گئی تھی۔ علیان کہکا لگاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا دور رہو مجھ سے، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، کچھ بھی ہو جائے میں سردار کی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گی، کیونکہ چاہے جیسے بھی حالات ہیں وہ ہے تو میرا شوہر ہی، اور میں مرتے دم تک اس سے وفادار رہوں گی۔ اس نے خود سے دل میں کہا۔
لیکن جب ان دونوں کے درمیان 2 قدم کا ہی فاصلہ رہ گیا تو آفاف نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن پر سردار کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ اس نے فضا میں اپنے دونوں بازو اوپر کرتے لمحے میں پیچھے کو سمندر میں چھلانگ لگا دی اور دیکھتے دیکھتے اس کا جسم ٹھنڈے تلخ سمندر کی بے رحم لہروں میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ آفاف وہ دوبارہ زور سے چلایا تھا مگر اب اس کا جواب دینے کو وہ ہی نہ بچی تھی۔ اگلے منٹ ہی تیزی سے سردار کی بوٹ وہاں آ کر رکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے اعلیان کو ریلنگ سے نیچے جھکے دیکھ کر سرد لہجے میں گھرا کر پوچھا۔ وہ نیچے چھلانگ لگا چکی ہے۔ سردار کے چہرے پر ایسے تاثرات لگتا ہے وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ لڑکی کم از کم سردار کے ساتھ پیسوں کے لیے نہیں تھی، اپنے دل میں سوچا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سردار نے کوٹ اتار کر ہواؤں میں اچھالتے ٹھنڈے یخ سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اعلیان اسے سمندر میں کودتے دیکھ چیخا۔ سردار کے پیچھے ہی اس کی سیکیورٹی حازم اور اعلیان نے بھی چھلانگ لگائی تھی مگر وہ گہرائی میں ڈوبتے چلے گئے۔ پانی نہایت ٹھٹھلاتا ہوا اور تاریک تھا جس میں دیکھنا انتہائی مشکل تھا۔ جیسے ہی آفاف نے بند ہوتی آنکھوں سے سردار کو اپنی طرف تیرتے آ کر دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے مگر وہ گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ آفاف کو گہرائی میں جاتے دیکھ کر سردار کے تیرنے میں تیزی آئی تھی اور وہ تیزی سے اس تک پہنچے، اسے اپنے باہوں میں بھرے جھٹکے سے باہر نکالا اور اسے شپ پر لے جا کر لٹایا۔ اس نے اس کی کمر پر بھی دباؤ ڈالا، پھر پیٹ پر، لیکن اس کے منہ سے پانی نکلنے کے سوا کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ سردار نے اسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپریشن بھی دے ڈالی مگر آفاف کو ہوش آنا تھا اور نہ آیا۔ اٹھو آفاف، ابھی کی ابھی اٹھ جاؤ آفاف۔ اس نے آفاف کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا کہ شاید وہ اس کے غصے سے ڈر کر ہی اٹھ جائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پلیز مرنا مت آفاف، کیا تم مجھے سن سکتی ہو؟ سردار نے اس کے کان میں جھکتے ہوئے کہا۔ جلدی سے شپ کو کنارے کی طرف لے کر چلو اور ایمبولینس کو کال کرو۔ سردار غصے سے حازم پر دھاڑا جو فوراً سے بیشتر وہاں سے غائب ہوا تھا۔ مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی بڑی غلطی کر سکتا ہوں۔ یہ لڑکی سردار کے کتنے قریب ہے یہ تو سردار کی ابتر حالت سے ہی معلوم ہو رہا ہے، اور اگر اب یہ ہوش میں نہ آئی تو سردار یقیناً مجھے اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرا یقین کرو، میں تمہیں زندگی کی طرف واپس لے آؤں گا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے پر سے گیلے بال ہٹاتے ہوئے کہا، اور اگر میں ایسا کرنے میں ناکام رہا تو تمہارے ساتھ ساتھ میں ان سب کو بھی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس نے اتنی شدت سے کہا کہ اس کی گردن کی شریانیں ابھرنے لگیں۔ اس کی بات کی سچائی سے وہاں سے کھڑا ہر شخص واقف تھا۔ آفاف ایک دم کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اسے یہ ہوش میں آتا دیکھ کر سردار فوراً چونک اٹھا۔ شکر ہے یہ بچ گئی۔ اعلیان نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے خدا کا شکر ادا کیا۔ سردار نے فوراً اسے باہوں میں بھرتے گلے سے لگایا اور آفاف اس کے گلے سے لگی۔ یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی سوچا نہیں تھا اس شخص کا چہرہ دیکھ کر کبھی میں اتنی خوشی محسوس کروں گی۔ یہ آخر سوچ تھی جو اس کے ذہن میں آئی اور اس کا سر سردار کے کندھے پر ڈھلک گیا۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔